السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 سے لے کر 18 تک، فرام 14 اپ ٹو 18 ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے، اور عام طور سے اس بات کی گہرائی کو انسان نہیں سمجھتا، اور اسی لیے بعض اوقات بڑے نقصان اٹھاتا ہے، اور وہ ہے اپنے خاندان، یعنی اپنے زوجہ، یعنی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا معاملہ۔ یوں تو حقیقت ہے کہ بیوی اور اولاد دونوں آدمی کی مدد میں بہت معاون ہوتے ہیں، زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، بیوی کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اولاد کی بھی۔ اور عام طور سے بیوی اور اولاد دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، ایک آدمی کے لیے، ایک مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن کبھی کبھار بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک کی بننے کے بجائے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ ہم زندگی میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں کئی مثالیں اس چیز کی مل جاتی ہیں۔ اسی طرح اولادوں میں سے بھی بعض اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث نہیں بلکہ تکلیف اور زحمت کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس بات کی طرف سے ہوشیار کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی محبت میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ یعنی بعض ان میں سے، جیسے جملے میں ہے کہ بعض تمہارے دشمن ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ سب بیویاں، سب اولادیں دشمن نہیں ہوتی، لیکن کوئی ایسی مثال ہوتی ہے کہ وہ سچے ہمدرد نہیں ہوتے اپنے، نہ بیوی اپنے شوہر کی سچی ہمدرد ہوتی ہے، نہ اولاد اپنے باپ کی سچی ہمدرد ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کے لیے تکلیف اور نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ یہ کم مثالیں ہیں، ایسی کم ہوتی نہیں ہیں، ہوتی ضرور ہیں معاشرے میں، غور کریں ہم تو مقصد اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات یاد دلانے کا مقصد ہے، ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، ہدایت کا، کہ انسان ہوشیار رہے، اپنی بیوی اپنی اولاد کے محبت میں اتنا حد سے نہ گزر جائے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق تو کسی صورت میں بھولنے چاہیے، چاہے بیچ میں اولاد آ جائے، چاہے بیوی آ جائے، چاہے کوئی محبوب ہستی آ جائے۔ یوں تو یقیناً بیوی کا حق ہے
اس کو محبت دی جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، اولاد کا حق ہے اس کو محبت دی جائے، ان کا حق ادا کیا جائے، ان کے لیے جتنا ہو سکے کیا جائے، لیکن جائز حد تک، اس حد تک کہ جہاں کہ اللہ کے حدود نہ کراس ہو رہے ہوں۔ بعض مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ آدمی اپنی بیوی اور بچوں کی خاطر ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، حرام کمانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اسی چیز سے ہوشیار کرنا یہ مقصد ہے کہ ہوشیار رہیں، ایسا نہ ہو کہ بیوی اور اولاد کی محبت میں کوئی ایسا غلط کام کر جائیں جو دنیا کے لیے میں نقصان کا باعث بنے یا آخرت میں نقصان کا باعث بنے۔ اور اگر ایسا معلوم ہو جائے کہ کوئی ایسا کر رہا ہے، کوئی بیوی کوئی اولاد فتنے کا باعث بن رہی ہے، تو پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ بہرحال ان کے ماتحت ہیں، باپ ان کو سمجھا سکتا ہے، بچوں کو یا بیوی کو سمجھا سکتا ہے، اور اگر وہ ان کو معاف کر دے، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے یا سازش کی ہے، تو ان کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غفور رحیم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس دشمنی کو ہمیشہ کے لیے پال لے آدمی اور زندگی بھر اس کو لیے دل میں لیے پھرتا رہے، یہ نہیں، معاف کر دے اور کوشش کرے کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ پھر آگے یہی بات دوسرے الفاظ میں دہرائی جا رہی ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ حقیقت میں آزمائش ہوتی ہیں، کیونکہ مال اور اولاد جو ہے نا ایسی چیزیں ہیں جن کی خاطر انسان سب کچھ کر جاتا ہے، ہر جائز ناجائز کام کر جاتا ہے، اللہ کی حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہے مال سے بھی اولاد سے بھی، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک آزمائش ہے، ان کی محبت میں وہ ایک حد تک تو رہے، لیکن حد سے آگے نہ بڑھے کہ جس میں اللہ کا کوئی قانون ٹوٹے یا اللہ کو کوئی نافرمانی اللہ کے ساتھ ہم سے سرزد ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ان چیز کی خیال رکھے گا، پابندی کرے گا، اس اللہ کے پاس اس کا بڑا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ہر مومن کا فریضہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے پابندی کرے نیکیوں کی اور گناہوں سے بچ کے چلے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور پھر یہ اس بات پر بھی اکسایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ انسان کے بہت فائدے کی بات ہے کہ جو اگر وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مسلمان کے ساتھ کہ دنیا میں خرچ کریں اللہ کے بندوں پر تو اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا اجر بڑھا کے ہم کو دے گا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسن کہا ہے، یعنی اندازہ لگائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر قرض کہا ہے کہ ہم کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرض حسن ہے، یہ بہترین قرض ہے جو تم مجھے دے رہے ہو، اور میں اس کا بہترین بدلہ تمہیں دوں گا، کئی گنا بڑھا کے دوں گا۔ اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا گارنٹی چاہیے؟ تو کیوں نہ ہم جو کچھ دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں دیں اور اس کی رضامندی حاصل کر لیں، اور پھر اس کے بعد کئی گنا اس کا اجر پائیں آخرت میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا رہا ہے وہ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے گا، درگزر کر دے گا، وہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ یعنی شکور کا لفظ استعمال ہوا ہے، شکور کا مطلب شکر کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس کا شکر ادا کرے گا؟ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ قدردان ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کی قدر کرے گا، اس لیے وہ شکور ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کی قدر کرے گا اور اس کو ہمیں اس کا بے حساب اجر عطا کرے گا۔ اور بڑا حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے، وہ سب معاملات کو سمجھتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے اس کو کس کا کتنا اجر ملنا چاہیے، کس نے کتنی نیکی کی ہے، ان سب چیزوں سے وہ واقف ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھ کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔